اگر آپ 950 سال تک حق کی دعوت دیتے رہیں اور صرف چند لوگ ہی سنیں تو آپ کیا کریں گے؟ یہ ایک ایسے نبی کی داستان ہے جس نے صرف کشتی نہیں بنائی بلکہ صبر، ایمان اور ہمت کی ایک لازوال تاریخ رقم کر دی۔ آئیے حضرت نوح علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کا سفر کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام اس وقت نبی بنا کر بھیجے گئے جب انسانیت شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ نوح علیہ السلام تنہا کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، نرمی، حکمت اور استقامت کے ساتھ، دن میں، رات میں، اعلانیہ، چھپ کر، ہر طرح سے، مگر لوگ نہ مانے۔ انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈالیں، مذاق اڑایا اور اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا تاکہ نوح علیہ السلام نظر نہ آئیں۔ لیکن نوح علیہ السلام نہ تھکے نہ رکے۔ انہوں نے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر بارش برسائے گا، مال دے گا، اولاد دے گا اور تمہیں باغات و نہریں عطا کرے گا، مگر لوگ پھر بھی نہ مانے۔ 950 سال تک مسلسل دعوت دینے کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ رہنے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک بڑی کشتی تیار کرو، خشک زمین پر کشتی۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے، ریت پر کشتی، پاگل ہو گئے ہو؟ مگر نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ پھر وہ دن آیا کہ آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین سے پانی پھوٹنے لگا اور ایک عظیم طوفان نے سب کچھ ڈھانپ لیا۔ نوح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے۔ ہر جوڑے میں سے ایک جانور بھی ساتھ لیا۔ ان کا بیٹا جس نے ایمان نہ لایا وہ ڈوب گیا۔ کشتی پہاڑ جیسی لہروں پر تیرتی رہی۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا۔ پانی ختم ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ حق کی دعوت میں وقت لگتا ہے، صبر آزمائشوں سے گزرتا ہے اور کبھی اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے، لیکن اگر ہم اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو ہمیں ہر طوفان سے نکال کر کناروں پر پہنچا دیتا ہے، کیونکہ کشتی صرف لکڑی کی نہیں تھی، وہ ایمان کا سفینہ تھی۔ آئیے ہم بھی اسی کشتی میں سوار ہو جائیں۔